جی آیت نمبر 31 جس میں پردے کے احکام اور مردوں کو تسلی دی گئی کہ اس طرح سے اپنے گھروں کی تربیت کریں، اپنی عورتوں کی تربیت کریں اور کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے تاکہ مردوں کو اطمینان ہو جائے۔ گھر میں اگر مرد کو زندگی میں اطمینان نہیں ہے تو گھر خانہ خراب ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اجڑ گیا سنسار۔ بہت سارے گھروں کی کہانیاں ہیں جس میں مردوں کو غیر اطمینان بخش زندگی گزارنی پڑتی ہے عورتوں کی بے راہ روی، عورتوں کے بگڑنے کی وجہ سے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ پردہ کریں اور اپنے سینوں کو، اپنے آرائش، زیبائش، زینت کی چیزوں کو غیروں سے چھپائے رکھیں۔ ایک صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت مرثد کے پاس عورتیں آیا کرتی تھیں، تو وہ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، یعنی مطلب یہ کہ سینے کھلے اور اوڑھنی نہیں ڈالتی تھیں، اور اسی طرح سے بال کھلے رکھا کرتی تھی۔ تو بال کھلے رکھنا عورتوں کا، سینوں پر پردہ نہ ڈالنا جیسا کہ آج عورتوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، یہ رواج پہلے بھی زمانے جاہلیت میں موجود تھا، جو اپنے حسن و اپنے خوبصورتی کو دکھانے کے لیے عورتیں بال کھلے رکھتی ہیں اور سینے پر پردہ نہیں ڈالتی ہیں، چادر نہیں اوڑھتی ہیں، اوڑھنی نہیں ڈالتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بے راہ روی ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 31، جس میں پردے کے احکام نازل ہوئے اور حکم ملا عورتوں کو کہ عورتیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ نگاہ نیچے رکھنے کا مطلب یہ کہ غیر مردوں کو عورتیں نہیں دیکھنا ہے۔ عورتیں چاہے وہ دوسرے مردوں کو شہوت کے ساتھ دیکھیں یا بغیر شہوت کے دیکھیں، ہر حال میں دوسرے مردوں کو دیکھنا حرام ہے، جیسے مردوں کے لیے دوسری عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، چاہے آپ شہوت سے دیکھیں، خواہش سے دیکھیں یا خواہش سے نہ دیکھیں، نہیں دیکھنا چاہیے اور یہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا اندھے آدمی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے تو دو بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا بھائی جاؤ آپ اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد، تو کہا یہ تو اندھے آدمی ہیں، نہ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تم بھی اندھی ہو، تم کو تو آنکھیں ہیں۔ تو اس طرح سے اندھا آدمی ہے تب بھی عورتوں کو اللہ کے نبی نے کہا اندر جاؤ، پردہ کرو، کیونکہ تم تو اندھی نہیں ہو۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر، یہ حدیث ترمذی کے اندر آئی ہے۔ تو اس طرح سے اس آیت میں جس میں پردے کے احکام نازل ہوئے ہیں، اس میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ چچا اور ماموں بھی کیا ہے، محرم ہے، لیکن اس لیے اللہ نے اس کا ذکر شاید نہیں کیا ہے کہ وہ جب دیکھیں گے خوبصورت عورتوں کو یا لڑکیوں کو تو اپنے بیٹوں کے لیے وہ ان کی خوبصورتی کو بیان کریں گے، اس لیے وہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس آیت کے اندر یہ معلوم ہوا کہ عورتوں جو اپنے گھر کی ہیں، خاندان کی ہیں، معلوم ہے، تو وہ عورتوں کے سامنے آپ اپنے زیب و زینت، اپنا بے پردہ ہونا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اجنبی عورتوں کے سامنے بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس بے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں وہ غیر متعلقہ عورتیں جب آپ کو دیکھتی ہیں تو آپ کا حسن و جمال، آپ کی چیزیں جا کر دوسرے اپنے مردوں سے بیان کریں، اس لیے غیر عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، اور غیر مسلموں سے اور بھی زیادہ۔ اور اسی طرح سے اب اس زمانے میں جو ڈیلیوری کا مسئلہ ہے کہ عورتیں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں یا ڈیلیوری کراتی ہیں، تو بعض وقت تو غیر مسلم ڈاکٹر جینٹس لیڈیز کا آپریشن کرتا ہے، اور بڑی بے حیائی اور بہت ہی بے شرمی کی بات ہے کہ مسلم کمیونٹی میں ایسے مسلم ڈاکٹرز نہیں ہیں
یا ایک مسلم لیڈی جو ایمان والی ہے وہ غیر مسلم کے سامنے جا کے بالکل اپنے پورے جسم کی نمائش کرنی پڑتی ہے اس کو آپریشن کے لیے، یا ایک اس طرح سے بہت ہی، بلکہ بعض غیر مسلم ڈاکٹر جو ہے وہ وانٹڈلی وہ عورتوں کو آپریشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں اور ہاسپٹل میں بول کے رکھتے ہیں کہ یہ کیس آیا تو میرے پاس بھیجنا۔ اس طرح سے بہت سارے غیر اخلاقی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت ہوتی جا رہی ہیں، اور عورت گھر سے خوشبو لگا کر، پھول لگا کر، پھولوں کا چوٹی میں ہو یا گلے میں ہو، پھولوں کا ہار، پھولوں کا مالا پہن کر چوٹی میں لگا کر یا پرفیوم لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ایسی عورت جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے، جس کی خوشبو سے غیر مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ایسی ہے، یعنی وہ زانیہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، راستے میں ایک عورت ملی اور وہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، تو کہا یا امۃ الجباری، اے جبار کی بندی، کیا تو خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ بولے ہاں۔ نماز کو آئی تھی؟ بولے ہاں۔ نماز کو آ کر خوشبو لگا کر آئی ہے، اور نماز پڑھ کے جب جا رہی ہے تیری خوشبو اس طرح آ رہی ہے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسی یعنی بدکار عورت ہے، اور تم جاؤ اپنے گھر میں جنابت کا غسل کرو۔ یہ کہا جنابت کا غسل کرو اس عورت کو جو خوشبو لگا کے آئی تھی۔ اور اس کے بعد میں آیت نمبر 32، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 32 میں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، ان لوگوں کی شادیاں کروا دو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، بے شادی شدہ ہے۔ ایام جمع ہے ایوم، ایوم کے معنی ہے وہ مرد جس کے پاس عورت نہیں ہے، وہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے، تو بے شادی شدہ جو مرد ہو یا عورت ہو ان کی شادیاں کرانے کا اسلام میں حکم ہے۔ جو آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ یا ذمہ دار یا خود پرسنلی اپنے آپ نوجوان لڑکا یا لڑکی شادی کرنے کے لیے اگری نہیں ہوتے ہیں، یہ فساد ہے، نقصان ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، اور اس کا پرسنل نقصان بھی ہے، اور گھر کے اندر بھی بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ جوان لڑکی، اس کی جوانی گزرتی جا رہی ہے، جوان بیٹا گھر میں اس کی جوانی گزرتی جا رہی ہے، اور ماں باپ اس کی شادی نہیں کروا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ بھائی وہ ابھی اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہے، مجرد ہے، ان کی شادیاں کروا دو۔ والصالحین من عبادکم، اور اسی طرح سے جو صالح نیک تمہارے غلاموں میں سے، وإمائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے، یعنی صرف آزاد عورتوں کی، آزاد لوگوں کی شادی ہی نہیں، بلکہ جو غلام ہیں اچھے اخلاق کے صالح معاشرے میں، غلاموں کی، لونڈیوں کی بھی شادی کرا دیں۔ اور اگر ان یکونوا فقراء، شادی کرنے کے لیے اگر آپ کا پرابلم فائنینشیلی آپ کمزور ہیں، اگر فقیر ہیں، کمزور ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ڈرنے کی بات نہیں، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ عز و جل تمہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ عز و جل یقیناً بڑا ہی کشادگی والا اور آپ کے حال چال سے اچھی طرح سے علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے معاشرے میں لوگوں کو حکم دیا کہ شادی کروا دیں ان لوگوں کی، چاہے وہ عورت مطلقہ ہو یا شوہر مر چکا ہو یا شادی ہوئی ہی نہ ہو، مگر وہ شادی کے قابل ہے تو ان کی شادیاں کرانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی شادی کے قابل ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ شادی اس کی کروا دیں، شادی کر لیں۔ اور کیونکہ شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے،
اغض للبصر، آنکھوں کو نیچے رکھنے والی، واحفظ للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اور اگر شادی کرنے کے لیے پرابلم ہے تو روزے رکھے، شادی کرنے کے لیے پرابلم ہے تو کیا کرنا ہے؟ روزے رکھے، تاکہ روزے اس کے لیے ڈھال ہے اس کی شہوت کو روکنے کے لیے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر مسکین بھی ہوں، غریب بھی ہوں، تو اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نکاح کے بارے میں اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، اور اپنا اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کر دے گا، تمہیں مالدار کر دے گا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امیری کو، دولت کو تلاش کرو نکاح میں، نکاح میں پیسے آپ کو ملیں گے، رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو امیری دولت کو تلاش کرو کہاں؟ نکاح میں۔ تو اس طرح سے نکاح تین قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ان میں سے نمبر ایک کیا ہے؟ نکاح کرنے والا جو حرام کاری سے، حرام زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، تو اللہ کا ذمہ ہے، اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ نمبر دو، جو غلام ہیں، اگر وہ اگریمنٹ کرتے ہیں کسی پیسے پر، کیونکہ وہ اگریمنٹ ہوتا ہے، یعنی انسان خریدا ہوا تھا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، بیچ دیتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے دے دو، تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تو وہ اپنی آزاد زندگی گزارتا ہے۔ تو ایسے غلام کو اگر دینے کے ارادے سے مالک کو اگر وہ اگریمنٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اور تیسرا یہ کہ غازی جو اللہ کے راستے میں، مجاہد غازی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کی مدد کرنا بھی اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرا دیا کرو اپنے نوجوانوں کا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لڑکا جب اچھے اخلاق کا ہو، دیندار ہو، تو اس کی شادی کرا دو، اپنی بیٹی دے دو۔ اور واقعات تو بہت ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آج بہت سارے جوان لڑکے لڑکیاں اپنے گھروں میں زندگیاں گزار رہی ہیں، اور گھروں کے پرابلم، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی بہت سارے گھروں کا وہ حال ہے کہ جہاں عمریں گزر گئی ویسے ہی بیچلر رہ گئے، ان کی شادیاں ہی نہیں ہوئی، کوئی بڑی بہن تو کوئی بڑا بھائی، کوئی ایسے، اور کچھ لوگ شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے کہیں باہر جا کے منہ مار کے آ جاتے ہیں۔ زنا آسان کر دیا ہے، شادیاں مشکل کر دیا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ اس کا سبب یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اپنے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے۔